بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ یہ ہفتہ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، وہی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، پائسس اور ایکویریس کے بارے میں بتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ تھوڑی سی سیر کروانی ہے آپ کو، تھوڑا سا کرنا، تو پارٹ 1 میں برج خلیفہ تھا، پارٹ 2 میں نے آپ کو وہ ایک اور شعبے میں آپ کو کہتے ہیں وہ فریم، دبئی فریم، اس کو آپ کو وزٹ کرایا۔ اب تیسرا میں بلیو ایریا، وہ بلیو واٹر کے پاس تھا ایک مدام تساؤ کا ایک میوزیم تھا جس پہ لوگوں کی ڈمی بنی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ابھی حمزہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پیچھے تصویریں چلیں۔ تو اسٹارٹ کیا تھا میں نے، وہاں پہ ڈرمز پڑے تھے تو ڈرم بجانے کا بڑا مزہ آیا، اور ایک میرے بڑے شوق تھا بچپن سے، لیکن کبھی موقع نہیں ملا میں دب کے وہ کہتے ہیں ڈرم بجائے۔ اس کے علاوہ پھر مختلف مشہور لوگوں کے مجسمے تھے، جس میں محمد علی تھے جو باکسر تھے، ان کے ساتھ تصویر اتروائی، ٹنڈولکر کے ساتھ تصویر اتروائی، اور اس کے بعد ایک ویٹ لفٹر تھے وہ اس کے ساتھ، اور پھر کوہلی کے ساتھ بھی میرے ایک تصویر تھی، بڑی اچھی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ انسان کھڑا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر سلیمان خان رکشہ چلا رہے تھے، وہ جو ہوتا ہے پیچھے جو پہلے یہ باولپور میں یہ ہوتے تھے اس طرح کے رکشے وغیرہ، تو اس کے پیچھے بیٹھ کے اتارا، تصویر اتروائی، ایسے لگتا تھا جیسے یہ لوگ وہاں پہ پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد کرینہ کپور تھی، بہت ہی ویسے کرینہ کپور کا جو مجسمہ تھا بہت ہی عجیب و غریب تھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے، ذرا نہیں اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد مادری کو بھی بیرا انہوں نے نا کوئی کسی بہت ہی کہہ لیں کہ جیسے فلموں میں اچھی لگتی تھی، وہاں پہ اس کا بہت ہی موٹا نقش بنا دیے ہوئے تھے۔ ہاں، شاہ رخ خان کو بہت ہی انہوں نے جاگر کیا ہوا تھا، میں نے شاہ رخ خان کے کو شیر خانی بھی کی، اس کو دیکھا بھی، اور اس کو بھی پھر ایک اور اس کے بیٹا جو تھا، اس کے کیا کپور نام ہے اس کا بھی مجھے یاد نہیں اب نام آ رہا، اس کے ساتھ تھی۔ پھر سب سے مزہ آیا ٹام کروز کے ساتھ، جب وہ اس کے موٹر سائیکل پیچھے، تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو میں بڑا، وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور میں پیچھے بڑا ڈرا خوف زدہ، جان کے میں نے پوز کیا تھا کہ میں ذرا تھوڑا سا۔ پھر یہ ایک اور آپ کو نظر آئے گا، پھر ایک شو میں انہوں نے بنایا تھا، وہاں بیٹھ کے بھی تصویر اتروائی۔ تو یہ ایک میوزک والے تھے، ان کے ساتھ تصویر اتروائی، اور یہ سیلفی اس نے خود ہی پکڑی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تو تصویر تو کھینچی ہم لوگوں نے، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے خاتون اور یہ بندہ سیلفی کھینچ رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ ٹوپی شوپی پڑے، پر لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو اس پہ کرنا ہو۔ سب سے مزہ آیا جیکی چن کے ساتھ کہ جو پاؤں اٹھا کے تو وہ کر رہا تھا مارشل آرٹس، تو میں نے بھی اس کی نقل اتار کے ساتھ کھڑا ہوا، لگتا ہے ایسے جیسے ہم دونوں ہی اسٹیچو کھڑے ہیں، تو یہ تصویر مجھے اچھی لگی، میں نے کہا کیوں نہ شیئر کریں۔ پھر ایک خاتون ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ سچ مچ زندہ بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کوئی اور بھی ان کے مجھے نام وہاں لکھے ہوئے تھے، اب میں ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کو بتاؤں، سارا کچھ کروں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ کا ویلنٹائن ڈیز پہ بھی انہوں نے 2 اداکاروں کو کھڑا کیا ہوا تھا، تو وہ بھی تھا۔ تو وہاں پہ پھر باہر نکل کے وہاں پہ بلیو واٹر پہ باہر بڑی اچھی چائے پی، کافی پی، اور کافی پھر نواسے کے ساتھ بھی کھیلتا کھلتا رہا۔ تو اٹ واز اے ونڈرفل میوزیم۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ سارے وہ انڈین ڈومینیٹڈ کلچر تھا، نو باڈی فرام سوائے محمد علی جو تھے باکسر، ان کے ایک اسٹیچو بنا تھا، باقی یا تو گوروں کا تھا، یا انٹر ہوتے ہی ان کے پرائم منسٹر کھڑے ہیں ایسے ہاتھ باندھ نمستے کر کے کھڑے، جیسے وہ ریسیو کرے، ایسے لگتا ہے زندہ بندہ کھڑا۔ تو یہاں پہ پاکستانی کلچر کو بھی، ویسے ہمارے ہاں اسٹیچو کو یا اس چیزوں کو اسلام میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو شاید اس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ انہوں نے وہاں ہمارا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کھڑی۔ لیکن یہ سنا امریکہ میں ڈزنی لینڈ میں اس طرح کا ہے، اور پھر انگلینڈ میں ہے مدام تساؤ، اور یہاں پہ انہوں نے دبئی میں بھی یہ بنا لیا، بٹ اٹ از گڈ۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ اچھی کوئی
بندے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں۔ عام جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی وہ تو یہ سمجھتے، مجھے کئی میسج ہے، اچھا مادھوری ملی تھی آپ کو، کرینہ کپور ملی تھی آپ کو، سلیمان خان ملا تھا آپ کو، تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ، موسٹلی جو عام لوگ ہیں جن کی اتنی وہ نہیں ہے تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سچ مچ یہ اسی کا تھا۔ نہیں ہو، سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ سیجیٹیریس یہ ہفتہ 6 سے 12 کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، مارچ کے درمیان۔ اور آپ آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا اور پیج کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے اور 10ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں ہے، تو آپ کی مالی صحت میں بہتری آئے گی۔ کوئی آپ کو کہہ لیں کہ والد صاحب کی طرف سے جو پیسے جائیداد آئے اس کو بھی آپ بہتر کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ گھر کا ماحول بڑا پرسکون ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ اب 10واں گھر آپ کی وہ اس کا ہے رتبہ مرتبہ سے ہے، تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی لوگ یہاں پہ پیسے بھی آتے نظر آتے ہیں، آپ کے اسٹیٹس میں بھی اضافہ نظر آتا ہے اور آپ کا قد کاٹ میں بھی اضافہ نظر آتا ہے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ بزنس اگر آپ کا تو بزنس اٹھ جائے گا، اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ بھی آپ کو فیور مل جائے گی، آپ کی سروسز کو بھی ریکوگنائز کیا جائے گا، آپ کی جو انتظامی صلاحیت، آپ کی اتھارٹی، اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آکوپیشن میں اضافہ ہوگا، فادر کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبریں سننے کو ملے گی، بڑا آپ کی ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے، آپ کا باس آپ کو بڑا مہربان ہوگا، آپ کی تعریفیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ مہینہ ACRوں کا چل رہا ہے، تو کیونکہ دسمبر تک کی تو اکثر افسر تو نہیں لکھتے، وہ تو جا کے لکھتے ہیں 6 مہینے میں بعد، جب ان کو گھر پہ آ کے کوئی پیسے نہ دے، یعنی یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے گورنمنٹ، خاص طور پہ یہ DMG گروپ میں یہ ACR جلدی نہیں لکھتے، سال بعد رکھ کے بیٹھے رہتے، پھر گھر جا کے تو ان سے لکھواؤ، کوئی پھل پھول لے جاؤ، کوئی چیز لے جاؤ، کئی تو پیسے بھی مانگتے ہیں، تو اس قسم کا ماحول، لیکن آپ کی ACR ان دنوں میں اگر کوشش کریں تو نکل جائے گی وداؤٹ اینی اخراجات۔ آگے چلتے ہیں 8th 9th 10 11ویں گھر میں مون لبرا میں ہے اور 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے، اور جب 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ روحانی دنیا سے زیادہ عملی ذاتی خواہشات کی تکمیل کی طرف توجہ دیں گے اور زندگی میں ایک موج مستی اور یوتھ فیلو کی تلاش میں رہیں گے، ٹھیک ہے، اور دوستوں، یاروں اور من پسند لوگوں کو ڈھونڈ کے ان میں رہنا پسند کریں گے اور ان میں خوش رہیں گے، اور یہاں پہ آپ کے اندر بھی اٹھان ہوگی، میری بھی امپورٹنس ہو، میں بھی اٹھ کے آؤں، میرے بھی کوئی لوگ تبصرہ کریں، میں بھی مشہور ہو جاؤں، تو اس قسم کا آپ کے اندر خیالات ابھاریں گے۔ آپ کھیل کود، دوستوں سے تعلقات، من چاہے دوست بنانا، ساتھیوں سے عشق و محبت کے تعلقات، سیر کرنا، گھومنا پھرنا، کھیل کے میدانوں میں جانا، مشغول ہونا، یہ سارا چلے گا۔ PSL شاید دیکھنے چل جائے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ PSL دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ اپنی خوشیاں اور خواہشات کو کھیل کے میدانوں، پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈیں گے، اور ڈھونڈنے میں آپ کو یو ول فیل پریئر۔ اب 11واں گھر ہے موج مستی، موڈ، آپ کا رومانٹزم، جہاں بھی جائیں گے آپ کو یو ول بی، یہاں پہ اگر آپ کی فورن ٹریولنگ ہوتی تو بڑا انجوائے کرتے جائیں گے، بڑا آپ راستے میں گپے شپے، ایئر ہوسٹس بار بار آپ کی طرف آئے گی، آپ سے پوچھے گی، آپ جو مانگیں گے ملتا جائے گا، اس قسم کے خیالات آپ یعنی کہ سینٹر آف اٹریکشن بھی بن سکتے ہیں۔ کوئی اس 3 دنوں میں کوئی آپ کی خواہش، کوئی ہوپس کوئی پوری ہو سکتی ہے، کوئی لیٹیگیشن کیس چل رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اگر کوئی الیکشن میں کار ہے تو اس میں بھی آپ کو بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، ٹریڈ میں ایک دم اٹھان مل جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا 11واں گھر ہوپ، شادی طے ہو جائے گی، یہاں پہ بزرگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی، بڑے بیٹھیں گے، کہیں گے چلو منڈے کا بیاہ کر دیجیے، لیفٹ ایئر لیفٹ آرم کا خیال کرنا ہے، اگر بیمار ہیں کچھ ہے تو ہاسپٹل سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کی اسپاؤس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی اور آپ کو بہت بوسٹ اپ کرے گی۔
تو یہ آپ کا یعنی کہ 8 9 10 آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے. آپ کو یہاں پہ بڑا فائدہ بھی پہنچ جائے گا. آپ کو کوئی یعنی کہہ لیں کہ قد کاٹ میں بھی، پیسوں میں بھی، دوستوں میں بھی آپ کا اضافہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں 11 12 اور یہاں پہ مون کیتو کے ساتھ. تو آپ بہت تیز چلاک ہوشیار، اور یہاں پہ آپ ڈومیننٹ، دوسروں کو سازش، دوسروں کی انٹریگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ جب 7ویں گھر میں جاتا ہے تو وہ کیا یہاں ہوگا. پھر میں آگے آپ کو تھوڑا سا آپ کو کرتے ہیں. پرجوش ہوں گے، باہمت ہوں گے، زمانہ سماج کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذاتی مفاد مقاصد کو دوسروں پر ترجیح دیں گے. آپ اپنی زندگی میں 2 خاص امور کی دلچسپی لیں گے. کچھ مشکوک لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، اپوزٹ سیکس کے ساتھ، جس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. کیس آپ کی شادی شدہ ہے اور آپ کی آلریڈی پہلے بیوی ہے تو دوسری شادی کرنے کے چکر میں بھی ہوں گے. کوئی نجائز کمائی ہوئے پیسوں کو کاروباری شراکت میں لگانے کی بھی کوشش کریں گے. کوئی مشترکہ جائیداد بنانے کے چکر میں رہیں گے. نجائز کمائی کی دولت کو بیوی کے پاس رکھیں گے، اور ایسا ہوگا جیسے جس پہ تکیہ کیا وہی وعدے نے. تو پیسے دھوکہ ہو سکتا ہے، پیسے آپ کے ڈوب سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک تھوڑا سا نیگیٹو آسپیکٹ ہوگا جس کو آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا. تو یہاں پہ اننیسیسری اخراجات آپ کو پڑ سکتے ہیں، جس سے آپ کا نا کہہ لیں کہ بجٹ اپ سیٹ ہو سکتا ہے. نیچے آپ ذرا کہ تو بھگائے گا دوڑائے گا، جس سے نا آپ کو پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کا کوئی ناخن اکھڑ سکتا ہے، آپ ایک ٹھڈا جسے کہتے ہیں نا وہ لگ جانا. تو اس قسم کے پھر جلد بازی اپنے آپ کو ٹینشن میں لیں گے، ٹینشن میں لے کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ہڈن افیئرس کا میں نے بتا دیا. فارن ٹریولنگ آپ کی ہوگی لیکن بڑے دکھی دل سے ہوگی، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، اور سوچوں میں گم رہیں گے، ڈپریس ہوں گے، اداس ہوں گے، اور کرٹ ہوں گے. ادھر کی ادھر لگائی بجائی شکایتیں ادھر کی ادھر کرتے ہوئے نظر آئے گا. بٹ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. غصہ کسی اور کا غصہ کسی پہ مت نکالیے گا. ڈپریس مت ہوجیے گا. نیند پوری کیجیے گا. نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، بٹ کوشش کیجیے گا یو شوڈ کنٹرول یور مائنڈ. بجائے کہ دماغ آپ سے کھیلے، آپ دماغ سے کھیل کے دماغ کو کنٹرول کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی کیپریکارن، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے آپ کا؟ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. یہ ہفتے کا سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے ہونا. جب 9th ہاؤس آ جائے تو بالکل آپ کو فکر فاقہ نہیں کرنا چاہیے، ایزی ہو جانا چاہیے. اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. 9th کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو کسی دوسرے شہر میں آپ جانے کا سوچیں گے. کوئی چینج آف ریزیڈنس کا بھی دماغ میں آئے گا، یا گھر چینج کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یا کسی دوسری جگہ پہ نوکری کرنے کے چکر میں کسی دوسرے شہر میں بھی جا سکتے ہیں. والدین کی دی ہوئی وراثتی جائیداد کو کوئی ایسی کچھ سیل کریں گے جس سے مجبوری کی وجہ سے کسی اور جگہ پہ گھر بنانے کے چکر میں رہیں گے. جائیداد کو خود فروخت کر کے کریں گے. اگر یہ اس قسم کا کام آپ کی ایج آف 45 کی اگر ہے تو تب یہ ڈیسیجن آپ لیں، وہ تو فائدہ ہوگا. ادروائز پھر یہ پیسے آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں. ایسا جو چیز ہوتی ہے، چلیں اس کو جب ڈویژن کریں گے تو پھر آگے اس کو جتنا میں لمبا بتا سکتا ہوں. تو 9th ہاؤس آپ کا دھن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی کا، فارن ٹریولنگ کا، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے فارن ایجوکیشن کا، ریسرچ ورک کا. ریسرچ میں بھی آپ کو اچھے رزلٹس آ جائیں گے جس سے آپ کو بہتر ہو جائے گا. لیگل ایشو میں فائدہ ہوگا، وزڈم بہتر ہوگا. چیریٹی کرتے نظر آ رہے ہیں، کسی مسجد، مندر یا چرچ یا شرائن کا وزٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیالو ہوں گے، چیریٹی کریں گے، صدقات کریں گے، دان کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے. بہت اچھی وجدانی کیفیت ہوگی. جو بھی آپ کو رزلٹس ملیں گے، ایجوکیشن میں بھی آپ کو بوسٹ ملے، سڈن گین کے بھی چانسز ہیں. آگے چلتے ہیں. 8th 9th 10 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ آپ کا چوتھے گھر میں.
جب 10ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو مالی طور پہ آپ اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جائیداد جو والد صاحب کی طرف سے آئی ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے چکر میں کرتے ہیں، اور اپنے جائیداد یا ذاتی اثاثی کچھ چیزوں کو خریدنے میں مشغول رہیں گے اور گھر کے سکون کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو اچھی اچھی خبر سننے کو ملے گی، اسٹیٹس میں، پروموشن میں، کاروبار میں، جو بھی آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگیں گے، پروفٹ آئے گا، اور کوئی آپ کے قد کاٹ میں، آپ کی پروموشن میں، آپ کے رکھ رکھاؤ میں، آپ کے پروٹوکول میں، آپ کے کمانڈ میں، اتھارٹی میں آپ کو بہت بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیپریکون، دیز آر دی بیسٹ ڈے، آپ کے 8، 9، 10 جہاں پہ آپ کو پیسہ، آکوپیشن، فیم اور آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ فادر کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آل نیسیسری ایکشن فار بزنس، سیلف ریلائنس، اس طرف آپ کی توجہ رہے گی۔ رسپیکٹ، ٹریڈ، کامرس میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ پولیٹیکل پاور میں اضافہ، آنر ہوگا، ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو، انجوائے اٹ۔ یہاں پہ افیکشنیٹ ہوں گے، بڑے رومانٹک ہوں گے، کپڑے بڑے اچھے پائیں گے، پرفیوم لگا کے گھومیں گے، تو اٹ از دا بیسٹ ٹائم۔ آگے چلتے ہیں 11 اور 12، 11 اور 12 مارچ مون کیتو کے ساتھ ہے، اور 11ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے 11 اور چھٹے کا کمبینیشن دیکھتے ہیں کہ مارس وہاں پہ چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو جو نوکری ملے گی یا ملی ہوئی ہے اس کو دلوانے میں بہن بھائیوں کا رول ہوگا، یا کوئی دوستوں کا عمل دخل ہوگا، یا دوستوں کو نوکری یا بہن بھائیوں کو نوکری دیتے ہوئے نظر آئے۔ سروس میٹر میں اگر آپ ہیں تو آپ کافی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی فارن ٹریولنگ آپ کی آئے گی، جس سے کافی موڈ سوئنگ آپ کے نا اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، رونے کو دل کرے گا، اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کی کوئی جلی کٹی سنیں گے جس سے آپ ڈپریس ہو جائیں گے، کوئی ہوپس آپ کی پوری ہوتی نزدیک آ کے رہ جائے گی تو پریشان ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم کو 2 پرابلم آ سکتے ہیں، لیفٹ ایئر کا اور لیفٹ آرم کا۔ تو یہاں پہ ایک چوٹ لگ سکتی ہے، کان میں کچھ مسئلہ آ سکتا ہے، کان میں پیک پڑ سکتی ہے، پانی پڑ سکتا ہے، اور ہوگا، اور کوئی نہ کوئی بیماری میں جو آپ کو ریکور نہیں ہو رہی اس میں تھوڑی سی پریشانی آئے گی کہ میں کیسے جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور ہاسپٹل سے چھٹی مل جائے۔ تو اس طرح اگر آپ جیل میں ہیں تو جیل سے بھی آپ کی روک نہیں آئے گی، یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے زندگی میں جو میجر رول ہوگا وہ آپ کی وائف کا ہوگا، اور وائف آپ سے خفا ہوگی جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، جس سے آپ کے کام کو رک جائے گا، اور آپ کی وشز کو میں ہرڈل کریٹ ہوں گی۔ تو اس لیے زیادہ پریشان، سینسٹیو، ادھر کی ادھر لگائے بھی۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عادت بن گئی ہے کہ جب بیٹھے تو غیبت کرنا، کسی کے خلاف بولنا، کسی کے، تو یہ باتیں پھر اگلا بندہ ریکارڈ کرتا ہے یا سن کے، جب ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا، جب ایک بندے کی بات سن کے اس بندے کو نہ پہنچا دیں ضرب 10 کے ساتھ، اتنی دیر تک ہم ایمان آپ کا پورا مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک معاشرے کا کردار ایک بن چکا ہے، کریکٹر بن چکا ہے، کیونکہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا اور نیند پوری کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں، بڑی بہن کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، بڑی بہن بیمار ہو سکتی ہے، بڑی بہن لڑ سکتی ہے، بڑی بہن آپ کے اوپر خفا ہو سکتی ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کر سکتی ہے، جس سے آپ ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیوریس، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ اور اب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا جو ہفتہ ہے 6 اور 7 مارچ، یہ 8ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ 8ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں، جب 8ویں کا لاٹ دوسرے گھر تو دولت جمع کرنے کا لالچ آپ کے اندر جمع ہوگا، دولت پاس رکھنے کا اتنا مگن ہوں گے۔ اس وقت میرے کمرے میں اذان آیا ہوا ہے، لہٰذا اگر اس کی آوازیں آئیں تو پریشان نہ ہونا، اس وقت بڑا وہ موڈ میں ناراض ہے، مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ دولت جمع کرنے کے چکر میں رہیں گے، دولت چھوڑیں گے نہیں،
لالچی ہوں گے، معاشی حوث آپ کے بہت ہوگی، کوئی بیوقوفی ایسی کریں گے جس سے پھر ساری عمر آپ کوستے رہیں گے، قسمت کو بھی کوسیں گے۔ آپ نے یہاں پہ جائیداد فروخت کر کے پیسے جمع نہیں کرنے، جائیداد بیچنی نہیں ہے، یہاں کاغذ لے کے سفر نہیں کرنا ہے، کوئی چوری ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا خیال کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ اچھا ہے، 8واں گھر ہے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی کسی قسم کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ کوئی نہیں ہے آپ کا کہ آپ کا کوئی گمے ہوئے پیسے مل جائیں گے، وراثتی جائیداد میں کوئی پروگرس مل جائے گی۔ یہاں پہ آپ کا کوئی مکان کرائے پہ چڑھ جائے گا، دکان کرائے پہ چڑھ جائے گی، اچھے ریٹ پہ چڑھ جائے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی نظر آتی ہے جس سے کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہڈن ویلتھ میں اضافہ، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو، گڈ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس ذرا محتاط ہونا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے۔ 8 9 10 مارچ 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں۔ جب 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی گھر چینج کرنے، مثبت زندگی گزارنے، کوئی وراثتی جائیداد بیچ کے کوئی نئے جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جائیداد کو خرید و فروخت میں بھی دلچسپی رہے گی۔ اگر آپ 45 سال سے اوپر ہے تو یہ کام کیجیے گا، ادروائز پہلے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اینی ہو، اب آگے اس کا چلتے ہیں کہ یہ 9th ہاؤس ہے، یہاں پہ بڑی فروٹفل ٹریولنگ، آپ کی فارن ٹریولنگ جسے کہتے ہیں نا، مذہبی ٹریولنگ یا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ٹریولنگ، کسی شرائن پہ جائیں گے، مسجد، مندر، چرچ، جو بھی جس کا بھی مذہب ہے اس پہ آپ بہت انٹیوشن آپ کی تیز ہوگی، مذہبی طور پہ، روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کا خیال کریں گے، ہیلپ کر کے لوگوں کی دعائیں لیں گے، یہاں پہ صدقات، خیرات، چیریٹی، دان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر آپ اس سے نا اپنے آپ کو خوب خوش رکھیں گے۔ فارن ٹریولنگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، آپ کی اگر باہر پڑھ رہے ہیں تو ہائر ایجوکیشن میں آپ کو فیور بھی مل جائے گی، فائدہ بھی مل جائے گا، پریزنٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی، وزڈم آپ کا بڑا اچھا ہوگا، لیگل ایشو میں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کا ریسرچ ورک چل رہا ہے تو اس کے رزلٹس بہت اچھے ہوں گے، غور و فکر بڑا اچھا کریں گے، میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، مذہب کی طرف آپ کی توجہ بہت اچھی رہے گی، اور آپ کا جو نا مذہب اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد بہت بڑھ جائے گا، وجدانی کیفیت ہوگی، فلائی کاموں میں حصہ، تھرڈ کنسیپشن کے چانسز ہیں۔ یہاں پہ مذہبی اسکالر بہت ہی اچھا بولیں گے، اچھا کریں گے، لوگ ان کو فالو کریں گے، ان کی باتیں ان کے دل پہ اتریں گی، ان کی بہت اپریشیٹ، ٹیچر حضرات بھی یہاں پہ بڑی محنت کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ آپ کا جو ایکویریس 8 9 10، یہ آپ کو یہاں پہ رسپیکٹ ملے گی۔ ہاں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں 4th، اپنا آپ کا 11 and 12 مارچ، یہاں پہ چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے، تو وہاں پہ کیتو بیٹھا، ساتھ مون بیٹھا، تو پہلے تو دیکھتے ہیں چوتھے اور 5ویں کا اور 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں، تو پہلے دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں کیا کر رہا ہے۔ اپنے کاروبار سے جو پیسہ کمائیں گے وہ خود کی خواہشات، دوستوں کے ساتھ رہنے، موج مستی کرنے پر، پیسہ خرچ کرنے پہ آپ لگے رہیں گے، جس طرح زندگی میں جس طرح بھی آپ کو 3 دن میں وقت ملے گا، رومانوی موڈ ہوگا ایز اے جوانی میں، جو آپ کے اگر ہیں تو آپ رسک لے کے پیسہ کمائیں گے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں رہیں گے، انٹرنیشنل ٹورز، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت داری قائم کرنے میں رہیں گے، یہاں سے غیر متوقع آمدنی جیسے لاٹری، جوا، اسٹاک، شیئر، پرائز بانڈ، پیسے ملتے رہیں گے، اولاد پیدا ہونا، یہاں پہ گھر میں آپ کے بیٹے کی کوئی پیدائش بھی ہو سکتی ہے جس سے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، آپ اپنی اولاد کی تربیت پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے بڑے خوش ہوں گے، اور بڑا اولاد بھی آگے سے بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا کمبینیشن چوتھے اور 5ویں کا، بٹ
موڈ سوئنگ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن گا، تھوڑا سا شے مائنڈ میں ہوں گے، اور کیونکہ راہو آپ کو دوڑائے گا، بڑھائے گا، تھوڑا سا آپ کو نیگیٹو انتشار پھیلائے گا، دوسروں کے بارے میں سازش کرنے کے چکر میں رہیں گے، تو پیرنٹس کے ساتھ آپ تھوڑا سا کرٹ ہوں گے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کا کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے جس کے آپ کافی پھر ڈپریس ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، اپنے آپ کو کوئی ایسا کام میں نہیں جانا جس سے آپ ڈپریس ہو جائیں یا جس سے آپ کسی کے ساتھ سازش کریں، جس کی تو یہ وقتی طور پھر آپ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے۔ تو 10واں گھر ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کے اسٹیٹس میں یا آپ کے جو اضافہ تو ضرور ہوگا، لیکن ساتھ آپ کے بارے میں پھر لوز ٹاک بھی سننے کو ملے گی، خاص طور پہ جو پولیٹیکل پاور کے لوگ پبلک میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ پہ کافی تنقید ہو سکتی ہے، جس سے آپ کافی پریشانی ہوں گی کافی، اور اگر آپ انتظامی امور میں ہیں تو یہاں پہ پریشر آئے گا آپ کو پبلک کی طرف سے آپ کی نوکری میں، جس سے اوور ورک، اور پھر شام کو ٹینشن میں ڈپریس ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، آپ کا یہ ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی پائسز کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 6 مارچ سے 12 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ کا سٹارٹ 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں کا لارڈ آپ کے پہلے گھر میں، یعنی کہ آپ کا سپاؤس، آپ کا پارٹنر اٹھا اور آپ کے دماغ میں آ گیا۔ یہ میں موٹی موٹی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوتا ہوں اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک پیچھے ایک تھیوری ہے، اس کی بیس پہ میں بات کرتا ہوں۔ 7واں گھر آپ کے سپاؤس کا ہے، آپ کے بزنس پارٹنر کا۔ وہ لارڈ اٹھا جا کے اسینڈنٹ میں بیٹھ گیا، یعنی کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا، تو یہ کمبینیشن کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے دوستوں سے، چاہنے والوں سے بہت پیار ملے گا، محبت کی شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ اگر یہاں پہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ آپ کا پارٹنر، آپ کا اسپاؤس آپ کو اس میں سے نکالے گا، لوگ آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے، اپنا پیسہ دیں گے آپ کو کہ یہ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، اپنے ہمارے ساتھ بزنس کریں۔ آپ دوسروں کے خرچے پر خود کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سفر کرنے کے لیے ٹکٹیں بھی دوسروں سے لیں گے، اور آپ ہر شعبہ میں کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ میاں بیوی میں بہت اہم آہنگی ہوگی، اچھا ہوگا، آپ کا بزنس کا بہت بہتر ہوگا، مشترکہ بزنس میں بھی آپ کو کافی اٹھان مل جائے گی، اور کوئی فارن ایشو میں آپ کی فارن ٹریولنگ میں پیش رفت ہوگی، ویزا لگ جائے گا، میاں بیوی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ٹریولنگ بڑی پازیٹیو ہوگی، اچھی ہوگی، اور اگر آپ باہر رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑا انجوائے کریں گے، فارن افیئرز میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور آنر ان فارن کنٹریز کہتے ہیں، سیکشل ڈیزائر ملے گی، میاں بیوی میں کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، میرج اور شادی ہونے کی بھی چانسز بڑھ رہے ہیں، کچھ جوا اور لاٹری سسٹم میں جائیں گے، اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی گمی ہوئی چیز کا سراغ مل سکتا ہے کہ کس بندے نے کس طرح چوری کی، وہ آپ کو نمایاں ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ پائسز آپ کا سٹارٹ ہوگا، پھر 8، 9، 10 آپ کے مون لبرا میں 8ویں گھر میں، 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو دولت ذخیرہ کرنے کی ہرس آپ کے اندر چڑھے گی، پیسہ اکٹھا کریں گے، دولت اکٹھا کریں گے، دولت جمع کرنے کا لالچ ہوگا، ایسی بیوقوفی کر سکتے ہیں جس سے آپ ساری عمر اپنی قسمت کو کوس سکتے ہیں، تو اس لیے بہت محتاط رہنا، جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع نہیں کرنا، اس 2 دنوں میں جائیداد فروخت نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کے کاغذ لے کے یا پیسہ لے کے آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے، یہ آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اب یہاں پہ 8واں گھر ہے، تو اس کا ویسے میڈیٹر تو پازیٹیو بیٹھا ہے 8واں دوسرے میں، تو 8واں گھر آپ کو پتہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، خوش رہنا، قرضہ اتارنے میں قرضہ مل جائے گا، کوئی بیماری سے نجات مل جائے گی، کوئی مخفی علوم میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی آپ کا کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، آپ کے میں کہہ لیں کوئی ٹریولنگ بڑی اچھی ہو جائے گی، وراثتی جائیداد میں اضافہ ہوگا، ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہوگا، آپ کا بہت ہی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کے خاوند کی طرف سے یا آپ کے بیوی کی طرف سے کوئی پیسے آئیں گے، اس میں بھی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی ہڈن آپ کی لیگیسی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تو اٹ از اے گڈ ٹائم فار یو، بڑا یہاں پہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آپ کافی آپ کو
ایڈوانس سروس میٹر میں فائدہ، بیماریوں سے بھی فائدہ، ہر جگہ پہ آپ کی اچھی ہوگی، لیکن محتاط رہنا ہوگا، کوئی کہہ لیں کہ کوئی ایسا پنگا نہیں لینا، کوئی ایسا نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جانا جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ 3 دن آپ کو لیے بہت اچھے ہوں گے۔ پھر 11th اینڈ 12 یہاں پہ 9th کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے، تو چوتھے گھر میں آپ کافی کہہ لیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ 9th کا لاٹ چوتھے گھر میں کیا کہتا ہے۔ بڑی محنت کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر کام کو ڈیپ کریں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے، ہر صورت بہتری کی طرف جائے گی، قسمت کا ساتھ رہے گا، اور دوسروں ممالک میں رہ کر شدید کو محنت کر کے پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اسی پیسے کو اہل خانہ اور کو بھیجیں گے کہ گھر بنا لیں، فورن کرنسی کما کے اپنی آسائشوں پہ، خاندان کی آسائشوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مون کیتو ہے تو تھوڑا سپلٹ پرسنالٹی کا آپ کا، اگر فورن ٹریولنگ ہوتی تو اداسی کے ساتھ جائیں گے، گھر والوں کو چھوڑ کے باہر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی اداسی تو ضرور ہوگی، اور تھوڑا سا سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کسی کی آپ اگر شرائن کی طرف یا مسجد مندر کی طرف جانے کی کوشش کریں تو راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا شیکی ہوں گے۔ جن کے 3rd کنسیپشن ہے وہ ذرا کیئرفل رہیں، مس کیریج کے چانسز بھی بن سکتا ہے۔ سازشی ذہن ہوگا، بھاگ دوڑ کریں گے، شام کو جسم دکھ رہا ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور پھر دوسروں پہ ایلیگیشن، فالز ایلیگیشن، شک کرنا، یہ اس پہ بھی آپ کافی اپنے آپ پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ فارن ٹریولنگ، ایجوکیشن میں تھوڑی سی ریسرچ ورک میں بھی 2 نمبری کریں گے، جس سے آپ اپنا کوکڈ ڈیٹا استعمال کر کے اپنے آپ کو کریں گے۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، یہ ٹائم آرام سے گزاریے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔